فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شدید معاشی بحران آنے لگتا ہے۔ معاشی بحران کو اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ معیشت میں اس وقت جتنے پیسے ہیں وہ ضرورت سے کم ہیں، یعنی معیشت کو اس وقت پیسے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب معیشت میں پیسے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو کچھ اقدامات فوراً کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھائے گا کہ وہ بینکوں کو یہ حکم جاری کرے گا کہ وہ آپس میں جو سود کی لین دین کرتے ہیں اس کی شرح میں کمی کر دیں، بلکہ اگر بہتر ہے کہ اس کو صفر کر دیں، تاکہ پیسہ بینکوں میں ذخیرہ ہونے کے بجائے معیشت میں گھوم سکے۔ معیشت میں پیسہ گھومنے کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس پیسے ہیں جس سے میں نے جا کر کے آٹا چینی چاول لے لیا، تو اب وہ پیسے آ گئے اس دکاندار کے پاس۔ دکاندار کے پاس پیسے آئے تو دکاندار نے جا کر کے اس سے اپنی کچھ ضرورت کا سامان لیا، تو وہ پیسے چلے گئے کسی دوسرے تاجر کے پاس۔ اس کو کہتے ہیں معیشت میں پیسے کا گھومنا۔ تو اسٹیٹ بینک کے اس قدم کے باوجود اگر بحران پھر بھی اپنی جگہ پہ رہا تو پھر اسٹیٹ بینک لوگوں سے ان کی ٹریجریز خریدنا شروع کر دے گا، تاکہ لوگوں کے ہاتھوں میں کیش آئے اور ان کی زندگی آسان ہو۔ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو اب بینک آسان شرائط پہ قرضے دینا شروع کرے گا، اور ان سارے اقدامات کے ذریعے کوشش کرے گا کہ معیشت میں پیسے کی ضرورت پوری ہو سکے۔ صرف بحران ہی نہیں بلکہ ملک میں پیسے کی ضرورت کو پورا کرنے والی صورتحال کو کہا جاتا ہے کوانٹیٹیو ایزنگ یا کریڈٹ ایزنگ۔ وہ اقدامات جو کہ لوگوں کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ یہ اقدامات اکثر عام عوام کی بینکاری نظام پہ بیجا ڈپینڈنسی کو توڑنے کے لیے بھی لیے جاتے ہیں۔